نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعينوا أولادكم على البر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الوالد لولده كدعاء النبي لأمته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. صدق الله العظيم وصدق رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرات، عزیز طالبات، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان اور اس کا کرم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں آج اس مبارک مجلس کا حصہ بنایا اور کچھ خیر کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا. آج کی یہ مجلس پیرنٹس میٹنگ کے نام پر بچوں کے ششماہی نتائج پیش کیے جانے کے لیے قائم کی گئی ہے. ظاہر ہے ہم اپنے بچوں کی بہتری اور ان کے دین و دنیا کی ترقی کے لیے اور ان کی آخرت کی بہتری کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم مل بیٹھ کر اپنے بچوں کے سلسلے میں کچھ باتیں کہہ سکیں. کچھ خامیاں، کچھ کوتاہیاں ہوں تو ان کو دور کیے جانے کے بارے میں غور و فکر کیا جا سکے اور جو خوبیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں ان پر حوصلہ افزائی کیا جا سکے. ظاہر ہے کہ جو بچے ابھی لڑکپن کی عمر سے گزر رہے ہیں ان میں کئی خامیاں بھی ہوتی ہیں، کئی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، یعنی کئی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کئی بری چیزیں ہوتی ہیں. ان بچوں کو ہمیں ہاتھ پکڑ کر سکھانا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اس سلسلے میں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بچوں کے تعلق سے کیا پیغامات دیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. گویا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی انسانوں کو کہ تم اپنے اولاد کے اخلاق حسنہ سے آراستہ کرنے کے لیے، ان کو دین سکھانے کے لیے ان بچوں کی پیدائش سے پہلے گویا دعا کرنی ہے. یعنی جو لوگ ابھی گویا بے اولاد ہیں ان کو یہ گویا دعا سکھائی گئی کہ اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو پاکیزہ ہو، جو تیری طرف سے ہمیں اولاد ملے وہ بالکل نیک طبیعت کی ہو. یقیناً تو دعا کو بہت زیادہ سننے والا ہے. تو رب کائنات نے یہ دعا گویا ہر ماں باپ کو سکھائی ہے کہ تم یہ دعا ہر دن کیا کرو رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اے اللہ اپنی جانب سے ہمیں پاک ذریت نصیب کیجیے انک سمیع الدعاء. اور ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. اے میرے پروردگار
مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور ایسے نیک اعمال میں بجا لاؤں جن سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری ذریت کی بھی تو اصلاح کر دے، میری ذریت کی یعنی میری اولاد کی، میری نسلوں کی۔ یقیناً میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں اور بلا شبہ میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کئی موقع پر فرمایا کہ بچہ پیدا ہو تو بچے کے کان میں اذان دے کر شیطان کو بھگاؤ۔ الاذان یتردد الشیطان، بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کے کان میں جب اذان دی جاتی ہے ولادت کے بعد تو شیطان گویا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان کو بھگانے کے لیے گویا اللہ نے شروع ہی سے یہ حکم دیا کہ بچہ پیدا ہو تو پہلے ہی دن اس کے کان میں اذان دی جائے تاکہ شیطان کے شر سے وہ بچہ محفوظ رہ سکے۔ یعنی بچے کی پیدائش ہی سے اس کی تربیت کا گویا آغاز ہو گیا، اس کی حفاظت کا آغاز ہو گیا کہ اس کو کس طرح شیطان سے بچانا ہے، کس طرح اس کو دنیاوی خرافات سے بچانا ہے۔ اسی طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو گھٹی دی، گھٹی یعنی بچے کے پیدائش کے بعد کسی میٹھی چیز کے ذریعے، شہد کے ذریعے یا کھجور کو چبا کر کے تو اس کو آقا علیہ السلام اپنے منہ میں لے کر پھر اس بچے کے زبان پر رکھتے تھے تاکہ اس بچے میں کچھ نیک خصلتیں، نیک عادتیں منتقل ہو جائیں۔ اسی لیے یہ عادت بھی رہنی چاہیے۔ آج کل ہم مسلمانوں نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھلا دیا، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھلا دیا۔ ہاسپٹلوں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تو وہاں اذان دی جاتی ہے، گھٹی کی سنت کو ہمارے یہاں معاشرے میں بھلا دیا گیا، جیسے اس کا رواج بہت زیادہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بچے کے پیدائش کے بعد اس کے منہ میں کچھ کسی نیک آدمی سے جو ہے کچھ رکھوانا چاہیے تاکہ اس بچے میں اچھی عادتیں ہوں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچوں کی تربیت اور پرورش اس طور پر ہو کہ ان بچوں کو دنیاوی غلاظتوں سے، دنیاوی منکرات سے، دنیا کے چمک دمک سے اور دنیا کی گندی چیزوں سے ان کو بچایا جا سکے اور دین سے ان بچوں کو جوڑے رکھا جا سکے۔ فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کو مارو، ڈانٹو، اور فَرِّقُوهُمْ بَيْنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور بچوں کے بستر الگ کر دو۔ یعنی بچہ 10 سال کا ہو گیا، وہ چاہے آپ کا بیٹا ہو، آپ کی بیٹی ہو، اس کا بستر الگ ہو جانا چاہیے۔ اس چیز پر بھی ہمارے سماج میں عمل بہت کم ہو پاتا ہے کہ بچے اس ایج میں بھی ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے شریعت کا کہ ایسے بچوں کے بسترے بالکل الگ کر دیے جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تربیت کا حصہ ہے، ان بچوں کو دین سکھایا جا رہا ہے، دین کی طرف بلایا جا رہا ہے، دین کی طرف ان بچوں کو لایا جا رہا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماحول دینے کے لیے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ماحول کا زندگی پر ایک بڑا اثر ہوتا ہے۔ جس ماحول میں تربیت پاتے ہیں بچہ اسی طرف منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ایک بچے کو اگر پیدائش کے بعد کسی ایسی جگہ پر رکھا جائے جہاں اس کو کسی انسان سے پالا نہ پڑے، کسی مذہب والے سے ملاقات نہ ہو، تو وہ بچہ مسلمان ہوگا۔ یعنی اگر اس کو کسی بھی طرح کے ماحول سے الگ رکھا جائے، نہ اس کو مسلمان ملے، نہ ہندو ملے، نہ کافر ملے، نہ سکھ ملے، نہ یہودی، نہ عیسائی، تو وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ بچہ مسلمان ہوگا۔ یعنی انسان کی جو گویا فطرت اللہ نے رکھی ہے وہ فطرت اسلام کی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر اللہ کو پیدا ان انسانوں کو بنایا وہ فطرت فطرت اسلام ہے۔ گویا ہر بچہ دنیا کا پیدا ہونے والا، چاہے وہ کسی گھر پیدا ہو رہا ہے، اس کی فطرت مسلمانوں کی ہے، اسلام کی ہے، لیکن اس کو ماحول
بدل دیتا ہے۔ بچہ اگر کرسچن کے گھر پیدا ہوا تو وہ کرسچن بن جاتا ہے، یہودی کے گھر پیدا ہوا یہودی بن جاتا ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہوا مسلمان بن جاتا ہے، یعنی اس کو گویا ماحول بدل دیتا ہے۔ جیسا اس بچے کو ماحول ملا، جیسی اس کو تربیت ملی، ویسی ہی اس کو جو ہے اس سیرت و اخلاق میں وہ چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں ضرور سکھایا کرو۔ ایک تو اپنے نبی سے محبت سکھاؤ، اہل بیت سے یعنی اہل بیت اطہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت سکھاؤ، اور قرآن مجید کی تلاوت اور اس سے محبت کرنا سکھاؤ۔ پھر اس کے آگے حضور نے فرمایا اعینوا اولادکم علی البر، کہ اپنے بچوں کو نیک کام پر مدد کرو، اپنے بچوں کو نیکی کی طرف ابھارو، ان کو نیک کام کی طرف لگاؤ اور نیک کام کی طرف ان کو بڑھاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ صرف یہ کہ بچوں کی مدد ایسے نہیں بلکہ بچوں کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ ماں باپ کی دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کی دعا کی طرح کہا ہے، دعاء الوالد للولد، کہ دعا النبی کی لامتی، کہ ایک باپ کی دعا اپنے بچے کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں، کہ جس طرح نبی کی دعا امت کے حق میں رد نہیں کی جاتی، اسی طرح ایک باپ کی دعا بھی اپنے بچوں کے حق میں رد نہیں کی جاتی۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، کہ اپنے اولاد کی تربیت کرو اس طرح کہ ان کے ساتھ عزت کا، نرمی کا، ملاطفت کا معاملہ کرو، اپنی اولاد کو عزت دو۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ کہ اولاد کی تربیت میں زیادہ ڈانٹ پھٹکار اور زیادہ ان کو جو ہے ہر وقت کھدیڑتے رہنا، یہ باتیں مناسب نہیں ہیں۔ اور اسی طرح تربیت کے بارے میں فرمایا وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، اس کی اچھی تربیت کرو۔ اور یہاں تک کہ تربیت کے لیے اگر بچوں پر تھوڑی سی سختی کرنی پڑے، تھوڑا کبھی جو ہے مارنا پڑے ہلکا پھلکا، اس کی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی۔ لیکن آج کے ماحول میں ہم مسلمانوں نے ان چیزوں کو بھلا دیا۔ آج نرمی کے نام پر، آزادی کے نام پر ہم لوگوں نے ان چیزوں کو بھلا دیا۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں آج اس قدر آزادیاں ہیں کہ بچوں جو بھی کر رہے ہیں ان کو ہر طرح کی چھوٹ دے دی گئی۔ ایک بچہ کہتا ہے مجھے عربی نہیں پڑھنی، ماں باپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں نہیں پڑھنا ہے نہ پڑھو، جبکہ یہی پیغام ہمارا اسکول کے تعلق سے نہیں ہوتا۔ کتنے بچے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اسکول نہیں پڑھنا، لیکن ماں باپ مار مار کے اسکول بھیجتے ہیں کہ دوبارہ ایسا نہیں بولنا۔ ظاہر ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، وہ اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اس کو صرف کھیل پیارا ہوتا ہے، اس کو صرف کھلونے پیارے ہوتے ہیں، اس کو لگتا ہے کہ کھاؤ پیو اور کھیلو اور موج کرو، یہی اصل زندگی ہے، جبکہ اصل زندگی یہ نہیں ہے۔ یہی بچے جن کے ماں باپ بچپن میں ان کو آزادیاں دیتے ہیں، اور اتنی آزادی کہ بچے اپنے من مرضیاں کرنے لگ جاتے ہیں، ان کی خلوت میں، ان کی تنہائی میں، ان کے فرینڈ سرکل میں ماں باپ نظر نہیں رکھتے، تو ایسے بچے جب بڑے ہو کر بگڑ جاتے ہیں، غلط صحبت میں پڑھ کر، غلط فرینڈ سرکل میں پڑھ کر، غلط دوستیوں میں پڑھ کر جب بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے، عمر کا ایک اسٹیج وہ آتا ہے جب یہ بچے میچیور ہوتے ہیں، جب یہ فیملیاں سنبھالنے کے لائق ہوتے ہیں کہ اب ان کی شادی کرائی جائے، ان کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا موقع دیا جائے، تو ایسے وقت میں یہ بچے اپنے ماں باپ کا شکوہ کرتے ہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، خود سیکٹر 50 کے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا پڑھا کر ہم نے اس کو انجینئر بنایا، ہم نے فلاں ڈگری کروائی، پیسہ بھی اچھا کماتا ہے، لیکن کیا کریں پیتا بہت ہے، آپ دعا کر دیں، کوئی تعویذ دے دیں۔ میرے بھائی، دعا اور تعویذ سے یہ عادتیں نہیں بدلا کرتی۔ اگر یہ چیزیں اس طرح ہوتی تو ہم تعویذ لکھ کر کے پورے سماج میں بانٹ دیتے، کروڑوں کی تعداد میں تعویذیں لکھ کر بانٹ دیتے، اور تمام پینے والے پینا بند کر دیتے۔ ظاہر ہے ان چیزوں کا تعلق تربیت سے ہے، ان چیزوں کا تعلق ماحول سے ہے کہ آپ کے بچے نے کس ماحول میں تربیت پائی، کس ماحول میں پلا بڑھا، کن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھے بیٹھے۔ ان چیزوں پر اگر آج آپ نے نظر نہیں کی تو کل آپ کے لیے رونے
رونے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اور پھر کل قیامت کے میدان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بچے اپنے والدین کا دامن پکڑ کر کے کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دین نہیں سکھایا تھا، ہمارے حقوق ادا نہیں کیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگا کہ امیر المؤمنین میرا بیٹا مجھے مارتا ہے، میرا بیٹا مجھے رات دن گالیاں دیتا ہے، میری ذرا بھی عزت نہیں کرتا، میری بات نہیں مانتا، حد درجہ نالائق ہو چکا ہے، آپ تھوڑی تنبیہ فرما دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو بلوایا. نوجوان تھا اور اپنے باپ کو مارتا پیٹتا تھا، اپنے باپ کا خیال نہیں کرتا تھا. وہ بچہ جب آقا علیہ السلام کی حضرت عمر فاروق کے مجلس میں آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے امیر المؤمنین آپ میری شکایت پر کچھ فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات بھی سن لیجئے. میرے والد سے آپ پوچھئے کہ کیا اس نے میرا کوئی حق ادا کیا؟ یہ میرا باپ ہے، مجھے کیسے پتا ہوگا اس باپ کی کیا قدر کرنی ہے، اس باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ مجھے اس باپ نے کبھی پیدا نہیں کیا، مجھے بتایا نہیں. آپ پوچھیں کہ باپ بچے کا کیا حق ہے ایک باپ پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بچے کا سب سے پہلا حق اس کے باپ پر یہ ہے کہ وہ اچھی عورت سے شادی کرے اور پھر جب بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھے، اس کو اچھی تعلیم و تربیت دے. بچے کے حقوق پہلے ہیں، ماں باپ کے حقوق بعد میں ہیں. لیکن آج ماں باپ اپنے حقوق کی شکایت لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، جبکہ جب ہم ان کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنا کوئی حق ادا نہیں کیا. حضرت عمر فاروق نے جب بتایا کہ ایک بچے کا حق والدین پر پہلے آتا ہے اور حضرت وہ لڑکا کہنے لگا، اے امیر المؤمنین معاف کیجئے گا، میرے باپ نے سب سے پہلا حق ادا نہیں کیا. میرے باپ نے ایک فاحشہ عورت سے شادی کی اور جب پھر میں پیدا ہوا تو میرا نام بھی جعد رکھا، یعنی جعد کے معنی گوبر کے کیڑے کے آتے ہیں، ایک گندا معنی، ایک گندے معنی والا نام میرا رکھا، میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا. پھر جب میں پلا بڑا جوان ہوتا گیا، گندے ماحول میں اوباش لڑکوں کے ساتھ اور گلی کوچوں میں پھرنے والے لڑکوں کے ساتھ میں کھیلتا رہا، پلتا بڑھتا رہا. میری کوئی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی، مجھے کیسے پتا ہوگا اس باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جیسے میں ماحول میں پلا وہی ماحول وہی تربیت میرے اندر آئی اور میں اسی طرح ڈھلتا چلا گیا. لہذا آج میرے باپ کو کیا شکایت کا موقع ملتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس باپ کو یہ کہتے ہوئے اٹھا دیا مجلس سے کہ تم جاؤ، تم نے اپنا حق جب ادا نہیں کیا جو تمہارے اوپر اپنے بچے کا تھا، تو آج اپنے بچے کی شکایت لے کر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کو پہلے اپنے حقوق پر دھیان دینا چاہیے کہ ہم پر اولاد کے حقوق کیا ہیں. آج ہم دنیا اور پھر دنیا، صرف دنیا کی طرف لگے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ہم مسلمان پریشان ہیں، ستائے ہوئے ہیں. ہر طرف ہمارے مسلمانوں میں فرقے بازیاں ہیں، فتنے ہیں، دین سے دوریاں ہیں، ماڈرن ایجوکیشن میں اتنا ہم منہمک ہو گئے کہ اپنے بچوں کو دین سکھانا بھول گئے. بہت زیادہ تو ناظرہ قرآن پڑھا دینا ہم کافی سمجھتے ہیں کہ بس ناظرہ قرآن کسی طرح ہمارے بچے کا ہو جائے، اور وہ بھی اتنی جلدی مچاتے ہیں. آپ کا بچہ فرسٹ سے لے کر بلکہ اس سے پہلے نرسری سے لے کر 10th کلاس تک 10-12 سال اسکول میں رٹا لگاتا ہے اور انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے. تب بھی فڑ انگلش بولنے پر سب بچے قادر نہیں ہوتے. کچھ بچوں کو تو حال یہ ہوتا ہے کہ 10ویں تک پہنچ گئے، ہمارے پاس بچے آتے ہیں صحیح سے ریڈنگ تک نہیں کر پاتے. 10-12 سال آپ نے ایک بچے پر سال 1 لاکھ روپے ایک سال میں خرچ کیا اسکول میں، تب بھی 10-12 سال میں جب ایک زبان تک نہیں آئی. اور ہمارے یہاں چاہتے ہیں کہ پیرنٹس کہ ہمارا بچہ 1 سال میں جو ہے ناظرہ قرآن پڑھ کر کے نکل جائے، ہمارا بچہ 1 سال میں جلدی سے بس اما پارا ختم کر لے، ناظرہ قرآن پڑھنا آ جائے. غلط، صحیح سے کوئی مطلب نہیں. ظاہر ہے کہ ان نظریات کو بدلنا ہوگا، ان چیزوں میں ہمیں تبدیلی لانی ہوگی کہ دنیا کا ہمیں ایک بچہ ڈگری لیتے ہوئے 10 سال 15 سال پڑھائی کرتا ہے تب کسی قابل بنتا ہے، تو پھر ایک بچہ 1 سال 2 سال 3 سال میں کیسے دین پورا سیکھ سکتا ہے؟ جبکہ یہ ایج بھی وہ ہے کہ اس ایج میں دین کی ساری باتیں اس کو ایک ساتھ نہیں بتائی جا سکتی. ہم الحمدللہ اپنے یہاں یہ نظام ہم نے رکھا ہے کہ ہم نے تعلیم کے معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں کی. ہم پیرنٹس کی شکایت بھی آتی ہے بسا اوقات، ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ کوالٹی اگر چاہیے ایجوکیشن میں تو اس کے لیے آپ کو وقت دینا ہوگا، اس کے لیے اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہوگا.
ہوگا. ہم یہاں مدرسے میں 1 سے 1.5 گھنٹہ اپنے آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور پھر بچے دوسرے دن یہیں آ کر کتابیں کھولتے ہیں. گھر میں دوبارہ پڑھنے کا بچوں کو موقع نہیں رہتا. تو ایسے 1 سے 1.5 گھنٹے کی تعلیم و تربیت میں بہت زیادہ تبدیلی، اور اس طرح کہ سال میں قرآن ختم ہو جائے، سال میں ناظرہ ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ٹیوشن پڑھانے والے ہوں یا اور کہیں سے پڑھانے والے ہوں، پتہ چلا 1 سال میں انہوں نے پڑھا دیا. کئی بچے ہمارے پاس آتے ہیں ناظرہ قرآن ختم کر کر کے آتے ہیں، لیکن ان بچوں کو ہمیں الف با سے شروع کرانا پڑتا ہے. فرق کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ چونکہ میں آج کل لوگوں کو قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں آتا. پڑھانے والے بے شمار ایسے ہیں کہ جن کا ناظرہ قرآن اچھا نہیں ہے، وہ لوگ کیا پڑھا دیں گے؟ وہ اپنے طرح پڑھا کر کے بھیج دیتے ہیں. کئی بچے قرآن ختم کر کے آتے ہیں، ان کو سورہ فاتحہ تک نہیں معلوم ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کس چیز کا نام ہے. ظاہر ہے کہ پھر اس سے آگے کہ اس کی تعلیم و تربیت میں دعائیں ہیں اور شب و روز کے معمولات ہیں اور ان کو نماز کا طریقہ ہے اور بہت سارے اسلامی عقائد ہیں، حدیثیں ہیں، قرآنی صورتیں ہیں. وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہم اپنے یہاں بچوں کو کراتے ہیں، ان تمام چیزوں میں وقت تو لگے گا، وقت تو درکار ہوگا. اس لیے ہم ان چیزوں میں اس طرح محنت کرتے ہیں اور اس طرح دھیان دیتے ہیں تاکہ ان چیزوں میں کسی طرح کی جو ہے کوئی کمپرمائز نہ ہو. ایجوکیشن کو لے کر، تعلیم کو لے کر، تربیت کو لے کر، چونکہ ہمارا مقصد محض پڑھا دینا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہے. تربیت ماحول میں ہوتی ہے، اسی لیے علماء کرام نے ہمیشہ تعلیم کے ساتھ تربیت کو توجہ دی. تربیت ہمارے بچوں کی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری کامیابی سب سے بڑی یہ ہوگی کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ ہمارے بچے ایمان پر قائم رہیں گے اور آپ کے بننے کے بعد آپ کے بچے آپ کے لیے ایصال ثواب کرنے والے بنے، آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے بنے. ایک باپ کا انتقال ہو جائے، بیٹا سامنے موجود ہے، جنازہ نہیں پڑھا پا رہا ہے، ایک باپ کا جنازہ اگر بیٹا نہ پڑھا پائے تو کتنی محرومی کی بات ہے. ایک ماں کا جنازہ بیٹا نہ پڑھا پائے کتنی محرومی کی بات ہے. آج فلسطین ہمارے سامنے اجڑ گیا، اجڑ رہا ہے. روزانہ 100-200 لوگ شہید کیے جا رہے ہیں، 50 سے کم تو کسی دن شہادتیں نہیں ہو رہی ہیں. لیکن دیکھیے وہاں جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی ڈھونڈا نہیں جاتا، حافظ ڈھونڈا نہیں جاتا، مفتی تلاش نہیں کیا جاتا، بلکہ وہاں جنازہ پڑھانے والے باپ کا بیٹا مر گیا، باپ جنازہ پڑھا رہا ہے، باپ مر گیا، بیٹا جنازہ پڑھا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کو ترجیح دی، دینی تعلیم کو فوقیت دی. یہی وجہ ہے کہ وہاں جنازے رکھ کر مولانا اور مفتی تلاش نہیں کیے جاتے. گھر گھر وہاں ہر گھر میں جنازے پڑھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے لیے کچھ کر سکیں، آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن سکیں، اور یاد رکھیں یہ بچے آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، ہماری اور آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. کل ہمیں اللہ کے یہاں ان چیزوں کا جواب بھی دینا ہے کہ ان بچوں کی ہم نے تعلیم و تربیت میں توجہ دی یا نہیں، ہم نے ان کو دین سکھایا نہیں. اگر ہم نے ڈگریاں دلوا دی، دین نہیں سکھایا، تو کل قیامت کے میدان میں یہی بچے ہمارا دامن پکڑ لیں گے. اگر ہم اپنے اعمال کی وجہ سے پیرنٹ جنت میں جانے والے بن گئے، لیکن اس کا کوئی بیٹا، اس کی کوئی بیٹی اس طرح نکل گئی کہ اس نے دین نہیں سیکھا، ماں باپ کے چہرے پر دنیا میں بھی کالک پوتا اور کل قیامت کے میدان میں بھی وہ دامن پکڑ کر ماں باپ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس حق سے یہ جنت میں جانا چاہتے ہیں جبکہ انہوں نے میری تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دی. ایک روایت بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عورت کل قیامت کے میدان میں 4 مرد کو جہنم میں لے جائے گی. ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی. وہ مرد کون ہوں گے؟ ایک اس کا باپ ہوگا، ایک اس کا بھائی ہوگا، ایک اس کا شوہر ہوگا، ایک اس کا بیٹا ہوگا. وہ عورت کہے گی کہ اے اللہ میری زندگی میں بالترتیب یہ 4 مرد آئے. سب سے پہلا مرد ظاہر ہے کہ باپ ہوتا ہے. ایک بیٹی کی زندگی میں باپ نے میری تربیت نہ کی، میری تعلیم پر توجہ نہ دی، اس لیے مجھے دین نہیں معلوم تھا، مجھے تیرے احکام نہیں معلوم تھے، مجھے نبی سے محبت کا طریقہ نہیں معلوم تھا، نبی کی سنتیں نہیں معلوم تھی. پھر میری زندگی میں دوسرا مرد میرا بھائی آیا، وہ پڑھا لکھا تھا لیکن اس نے بھی مجھے دین نہیں بتائی.
ہاں اگر یہ چاروں واقعی میں جنتی تھے، یعنی باپ، بیٹا، بھائی، شوہر، اگر یہ چاروں کے چاروں اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے نیک کاموں کی وجہ سے جنتی تھے، تب بھی وہ عورت دامن پکڑ لے گی کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے میرے حق ادا نہیں کیا۔ باپ سب سے پہلے، پھر بھائی دوسرے نمبر پر، پھر تیسرے نمبر پر شوہر، چوتھے نمبر پر بیٹا، کہ میرا بیٹا پیدا ہوا، میں نے اس کو پڑھایا لکھایا، اس کو دین سکھایا، لیکن میرے بیٹے نے بھی مجھے کبھی تنبیہ نہیں کی، مجھے نہیں بتایا کہ ماں یہ کام غلط ہے، تم پردہ کرو، بے حیائی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے بھی کبھی مجھے نماز کے لیے نہیں کہا، پردے کے لیے نہیں کہا، دین کی طرف توجہ کے لیے نہیں کہا، مجھے روزے کے لیے نہیں کہا۔ اے اللہ، یہ چار مرد زندگی کے مختلف مرحلوں میں آتے ہیں، اگر یہ چاروں مل کر اپنی اپنی ذمہ داریاں اپنے وقت پر ادا کیے ہوتے تو میں اتنی بھی گئی گزری نہ تھی کہ پوری زندگی میں کبھی نہ سمجھ سکتی۔ ایک عورت اس طرح چار مردوں کو، وہ چار مرد جن کے اپنے نیک عملوں کی وجہ سے جنت جانے والے تھے، صرف اپنے ایک بہن، ایک بیٹی، ایک بیوی، ایک ماں کی تربیت میں کوتاہی کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے والے بن جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ سماج میں ضرورت ذمہ داری صرف باپ پر عائد نہیں ہوتی، کوئی بھائی ہے اس پر بھی ذمہ داری ہے، کوئی بیٹا ہے تو اس پر بھی ذمہ داری ہے، کوئی شوہر ہے تو اس پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دیں۔ لیکن آج ہم ایک اکثریتی سماج کے ملک میں جیتے ہیں جو اکثریت کفر کی طرف مائل ہے اور کفر پر زندگی گزار رہی ہے۔ ہم نے بھی ان چیزوں کو اپنا وتیرہ بنا لیا اور دین کو چھوڑ دیا۔ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اس طرف توجہ دیں کہ آپ کا نیک بننا آپ کی نسلوں کے نیک بننے کی ضمانت ہے۔ ایک بیٹی اگر پڑھ لیتی ہے تو وہ اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں، ایک بیٹا پڑھ لے تو ایک بیٹا پڑھا، ایک بیٹی پڑھ لے تو کئی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ تو چونکہ ماں کی گود سب سے پہلی تعلیم و تربیت گاہ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اس کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے، اچھے کیریکٹر سے اور اچھی تعلیم و تربیت سے، اچھے ماحول سے، ادب سکھا کر کے، تربیت سکھا کر کے اپنے بچوں کو ہمیں عمدہ بنانا ہے، مسلمان بنانا ہے۔ دنیا کی اس دوڑ میں، اس مادیت کی دوڑ میں جہاں دولت ہی ہر چیز کی کامیابی سمجھی جاتی ہے، ہر طرح کی ترقی کا ضامن دولت سمجھی جاتی ہے، جبکہ دولت کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، دولت کامیابی کا ذریعہ کبھی نہیں بن سکتی۔ دولت صرف ایک ضرورت ہے ہر انسان کی دنیا میں، چاہے کسی کے پاس کم ہو، کسی کے پاس زیادہ ہو، زندگی گزر جائے گی، لیکن دین و ایمان میں اگر کوتاہی رہی تو پھر یاد رکھیں کہ ہماری دنیا جیسی رہی آخرت خراب ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی دائمی ہے، یہاں رہنے کوئی نہیں آیا، کل کو ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ ہمارے آبا اجداد تھے، آج نہیں ہیں، کل ہم بھی نہیں ہوں گے، یہ بچے جوان ہو جائیں گے، ہماری جگہ پر آ جائیں گے، پھر ان کے بچے آ جائیں گے، یہ بھی چلے جائیں گے۔ یہ دنیا کا سلسلہ آنے اور جانے کا لگا رہے گا جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اس لیے میری مائیں اس طرف توجہ دیں، میری بہنیں اس طرف توجہ دیں کہ آپ کو کیا بننا ہے۔ یہ دنیا کی 4 دن کی چمک دمک چاہیے، یہ آخرت کی دائمی کامیابی چاہیے۔ اسلام کی ان خواتین کی تاریخ پڑھیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھیں کہ اس امت کو آدھا علم ایک عورت سے ملا، وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں 9 سال کی عمر میں آئی، یعنی 9 سال کی عمر میں اما عائشہ کی شادی ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تقریباً اسی طرح 8-9 سال کی زندگی گزاری، اور انہوں نے وہ علم سیکھا، وہ دین سیکھا کہ 6000 سے زیادہ صحابہ کرام ان کے شاگرد ہیں، اور امت کو آدھا علم ان سے ملا۔ روایات کرنے والی صحابوں میں وہ 6 نمبر پر آتی ہیں، جن کی سب سے زیادہ روایتیں احادیث میں ملتی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کو پیغام دیا، وہ تعلیم دی کہ عورت ہونا یہ دین میں کمزور ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں بلکہ بڑے بڑے صحابہ میں سب سے اونچے مقام پر تھی، بہت بلند مقام اور مرتبے پر تھی، فقہ میں، فتاوے میں اور حدیث میں، تفسیر میں، ہر چیز میں انہوں بہت بڑی فقیہہ، بہت بڑی محدثہ، بہت بڑی عالمہ تھی۔ اور پھر اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ہر دور میں اسلام میں اس طرح عورتیں رہی ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے۔
اور دین سیکھ کر علم حاصل کر کے انہوں نے دنیا میں ایسا اپنا مقام بنایا، اپنی پہچان بنائی کہ ابھی حال فی الحال میں 2 سال پہلے تقریباً ایک مولانا ندوی ہیں، مولانا اکرم ندوی دامت برکاتہم، جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے ڈین ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی لندن کے، انہوں نے عورتوں کی دینی تعلیم پر، دینی خدمات پر کتاب لکھی عربی زبان میں، اور وہ تقریباً 52 جلدوں میں وہ کتاب وجود میں آئی، یعنی موٹی موٹی تقریباً 500-700 پیج کی ایک کتاب، اور وہ 52 حصے میں وہ کتاب وجود میں آئی۔ اب سوچئے کہ انہوں نے 1400 سالہ تاریخ کو سمیٹنے کی کوشش کی، اور وہ 52 جلدوں میں جا کر ایک موٹی کتاب تیار ہوئی عورتوں کی خدمات پر۔ معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں بے شمار عورتیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں عورتیں ایسی گزری ہیں جو عالمات تھی، بہترین فقیہ تھی، بہترین اللہ کی داعی ولیہ تھی، اور بہترین محدثہ تھی، مفکرہ تھی، لیکن آج ہم نے ان چیزوں کو بھلا دیا۔ آج ہم نے دینی تعلیم کو ضروری نہیں سمجھا، اپنی بچیوں کو ہم نے دور کر دیا۔ اپنی بچیوں پر توجہ دیں، اور عمر کسی کوئی بھی ہو، ہر عمر میں علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ابھی جو میں نے روایت بیان کی کہ اس روایت میں وہ عورت اپنے بیٹے کی بھی شکایت کرے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر بڑھاپے کا وقت ہے تب بھی اس کو علم حاصل کرنے میں عار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حضرات کے یہاں آمد کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، جو تشریف لائے ہیں اللہ تعالی ان کے جائز مقاصد کو پورے فرمائے، اور جو کسی وجہ سے نہیں آ پائے یا جو بھی مجبوری رہی، جن کے لیے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا جن کا ہم پر حق ہے، جو مدرسے کے معاونین ہیں، مخلصین ہیں، ان تمام لوگوں کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دعا ہوگی، پھر بچوں کا رزلٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔